کیا تھا نا, ہمارے یہاں جب کوئی خوشی ہوتی ہے بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کو پکارتا ہے, اللہ مجھے بیٹا دے دے یا اللہ مجھے بیٹی دے دے. جب اس کا رشتہ نہیں ملتا تو اللہ کو پکارتا ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے, رشتہ بھی ہو جاتا ہے, جس دن شادی ہوتی ہے اس دن کیا تماشا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا شکر کرنا اس کو یاد رہتا ہے؟ تو جب ہم خوشی کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, شکر تو ہمیں یاد ہی رہتا, بلکہ ہم کرتے کیا ہے؟ ڈھول تماشے, گانے باجے, ناجائز کام. اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کیا تھا, الحمدللہ کہا تھا, اچھا کام کیا تھا. لیکن بات اتنی سی ہوئی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, تو نے شکر ادا کر دیا, لیکن بھائی کے نقصان پر تو نے افسوس کیوں نہیں کیا؟ بس اتنی سی بات تھی, یہ کوئی گناہ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اتنی سی بات سے میں اتنا شرمندہ ہوں کہ 40 سال سے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. اور پھر خوف خدا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گئے, دکان کے اوپر اپنے بیٹے کو رکھ دیا, کہا جب بھی کوئی آئے تو کپڑا دے دینا. لیکن بیٹے نے کپڑا ایک کسی کو دے دیا, گاہک کو. واپس آ کر کے پوچھا جو کپڑا تو نے دیا ہے کسی کو, اس کپڑے کے اندر کٹ لگا ہوا تھا, کیا تو نے اس کپڑا خریدنے والے کو بولا کہ کپڑے کے اندر کٹ ہے؟ کہا ابا حضور میں تو بھول گیا, میں نے نہیں بولا. کہا ہو دھوکا کر دیا, بہت بڑا گناہ کر دیا. جا اس کو تلاش کر, اور تلاش کر کے یا تو کپڑا واپس لا یا اس کو بول دے کپڑے کے اندر کٹ لگا ہوا ہے. اگر اس کو تو نے بتایا نہیں تو یہ دھوکا ہو گیا, اور یہ کمائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اور ہمیں جا کر کے اس کا حساب بھی دینا ہوگا. اب بیٹے کو بھیج دیا, 3 دن تک اس بندے کو تلاش کیا لیکن بندہ نہیں ملا. جب 3 دن تک بندہ نہیں ملا تو آپ نے بیٹے کو حکم دیا, بیٹا 3 دن کی جتنی بھی آمدنی ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اور پھر مسجد میں جا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میرے بیٹے نے جو ہے کپڑا کسی کو بیچ دیا لیکن اس کے اندر کٹ لگا ہوا تھا, خریدنے والے کو اطلاع نہیں تھی, اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے. سارے لوگ دعا کرو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں خوف خدا. ہم بھی خوف خدا رکھتے ہیں لیکن نمازیں بھی ہماری قضا ہو رہی ہیں. انشاءاللہ آج ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے. آج سے قبل جتنے بھی گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن توبہ کون سی کرنی ہے؟ دل سے توبہ کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا, جب وہ توبہ کر رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ, حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے یہ جو ہے جھوٹوں والی توبہ مت کرو, سچوں والی توبہ کرو. عرض کی حضور سچوں والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سچوں والی توبہ جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے, جھوٹوں والی توبہ جو ہے وہ صرف زبان سے ہوتی ہے. آپ جو ہے سچے دل سے توبہ کرو. آج ہم نے توبہ کرنی ہے لیکن دل سے توبہ کرنی ہے. جب دل سے توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما دیتا ہے, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اب سچی توبہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور جو ہے قحط سالی ہو گئی. جتنے بھی آپ کے حواری تھے, جتنے بھی آپ کے امتی تھے, حاضر خدمت ہو کر کے عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, مال جو ہے بھوکا پیاسا مر رہا ہے, لوگ جو ہے پریشان ہے, فصل نہیں ہو رہا ہے, گھاس نہیں اگ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا, جا کر کے ایک میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, پروردگار عالم لوگ بڑے پریشان ہیں, پروردگار عالم رحمت کی بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری جو یہ قوم ہے جتنے لوگ یہ حاضر ہیں ان کے اندر ایک بندہ جو ہے بہت گنہگار ہے, جب تک وہ ان لوگوں میں سے نہیں نکلے گا میں بارش عطا نہیں کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میری قوم کے اندر جو بھی گنہگار آدمی ہے وہ نکل جائے, کیونکہ اتنے لوگ پریشان اسی کی وجہ سے ہیں, جانور پریشان اسی کی وجہ سے ہیں. جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ گنہگار بندہ جو تھا وہ گھبرا گیا, وہ ڈر گیا کہ اگر میں یہاں سے نکلا میری رسوائی ہو جائے گی, سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ اتنا بڑا گنہگار ہے, یہ اتنا بڑا بدکار ہے, میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. اب خوف جب دل کے اندر آیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, پروردگار عالم آج میرے گناہ کو معاف فرما دے, یا اللہ آج میرا پردہ رکھ دے, آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا. دل سے جو دعا اس کی نکلی اللہ کی بارگاہ میں التجا نکلی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ نے پھر اعلان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے گنہگار بندے میری قوم میں سے نکل جا ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر کے نکال دوں گا. اب بھی کوئی نہیں نکلا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا ارے میری قوم میں سے نکل جاؤ, میں نے کہا میں ہاتھ پکڑ کر کے نکال دوں گا. حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ فرمایا تھا, تب تک آسمان کی طرف دیکھا بادل چھا گئے اور چھنا چھن بارش برنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں پروردگار عالم تیرا بڑا کرم ہے, تو نے رحمت کی بارش عطا فرما دی, میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب تک عطا نہیں کی تھی تب بھی اعتراض نہیں تھا, جب عطا کر دی تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یا اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ بات سمجھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا سمجھنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا اللہ تو نے فرمایا تھا تیری قوم کے
جب تک یہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، یا اللہ یہاں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں پھر بارش کیوں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو نے پہلی بار حکم فرمایا تھا میری قوم کے اندر سے نکل جاؤ، وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ اگر آج میں نکل گیا قیامت تک میری نسل کو لوگ طرح دیں گے کہ تیرا فلاں بندہ بڑا گنہگار تھا، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اس پریشانی سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، دل سے اس کی دعا نکلی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کی، رحمت دا دریاوے الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اور کیا عرض کی؟ رحمت دامی پاوے خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا وے آس امید میری دا کر دے میرے پریا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تھا سچے دل سے توبہ کر دی، مجھے اس نے یاد کر دیا، پکا عہد کر دیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اسی کی دعا کو قبول کیا، بارش بھی برسا دی۔ اب حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ اس کو مجھے دکھا دے، ایک بار میں اس کو دیکھوں وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کو دکھاتا نہیں، اب میں اس کا پردہ رکھوں گا۔ اسی لیے عاشق نے کیا کہا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم مور سے چل کر کے آئے، جتنا بھی سفر ہم نے کیا، مولانا عرفان صاحب نے جو یہاں پر کوشش کی، انتظامیہ اور کمیٹی والوں نے جتنی بھی کوشش کی، تو اگر